اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. آ جاؤ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ النبی وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہید ایمان بآیات قرآن بہت امپورٹنٹ درس ہے. کل میں ادھر چلا گیا تو ایک دن کا درس رہ گیا آپ کا, اور کل تو ذکر بھی تھا بہرحال انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ پوری کتاب کا درس ہو جائے ایک مرتبہ انشاءاللہ. کوئی زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے لیکن بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. ہر مومن کو تمہید ایمان بآیات قرآن پڑھنا چاہیے, ہر مومن کو. اس میں عالم بھی ہیں غیر عالم, سب کو پڑھنا چاہیے. علماء کے لیے بہت مفید ہے, اور ہر عالم کو جو ہے اپنی مسجد میں بھی اس کا درس دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے ایمان و عقیدے کے بارے میں معلومات ہو جائے. بہرحال امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں, تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آیت کریمہ پہلے امام اہل سنت نے یہاں نقل فرمایا, پھر اس کے بعد جو ہے اب اس کا ترجمہ امام اہل سنت, جو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا وہی میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن, آیت نمبر پارہ نمبر 28, ٹھیک ہے. پارہ نمبر 28 ہے سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ ہے. تو غور سے سنیے. تو ترجمہ امام اہل سنت فرمایا, تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دل میں ایسوں کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا اور رسول سے مخالفت کی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی ہے تو تو ایسے لوگوں کو نہیں پائے گا جو قیامت اور اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان کے باپ ہوں, چاہے جن لوگوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی, چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہوں, یہ وہ ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو ان جو ہے ان نیکوکار بندوں کے دلوں میں ان مخالفین کی محبت کو تم جو ہے نہیں پاؤ گے, ان کے سینوں میں کہ ان کی محبت ہو. مخالفین کے جو گستاخ انبیاء ہیں, جو گستاخ رسول ہیں, تو ان کی محبت کو تم اپنے سینے ان کو جو ہے ان کے سینوں میں جو ہے تم نہیں پاؤ گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو اہل ایمان ہوں گے. فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے. کیا کیسے لوگ ہیں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں نقش فرما دیا, کیا لکھ دیا ہے کہ ایمان ان کے دل میں پیوست ہو گیا, بس اب ایمان ان کے سینے سے جدا نہیں ہو سکتا. اور اپنی طرف کی روح سے یعنی حضرت جبریل امین کی جبریل کے ذریعے اللہ نے ان بندوں کی مدد فرمائی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا, یعنی اللہ ایسی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, نہریں بہہ رہی ہیں.
ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کے گروہ ہیں، کیا مطلب؟ اللہ والے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اے انسان سن کہ بے شک اللہ کا گروہ ہی، اللہ والے لوگ ہی کامیاب ہیں، کامران ہیں، فلاح پانے والے ہیں، اجر پانے والے ہیں، عزت پانے والے ہیں، عظمتیں پانے والے ہیں، سکسیسفل ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے، جو اللہ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، بارگاہ رسالت میں جو گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی نہیں کرے گا۔ ایسے شخص سے جو گستاخ انبیاء ہو اور جو اللہ کے شان میں نازیبہ کلمات کہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے مقدس و متبرک رسول فرماتے ہیں کہ بندے کے دل میں جو ہے ایسے لوگوں کی محبت نہیں آ سکتی۔ تو کیا فرمایا کہ مسلمان اس سے جو ہے دوستی نہیں کرے گا، کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، اور ہم دشمن نہ، اہل ایمان اس کو دشمن نہ جانے۔ تو جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا تو اس سے دوستی نہیں کرے گا، جس کا صریح یہ مفاد ہوا کہ جو اس سے دوستی کرے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ صریح مفاد یہی ہوا کہ جو ان سے دوستی کرے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ لیجیے۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ ہوں، بیٹے ہوں، کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، یعنی ایک مومن ہے اور اس کا باپ جو ہے بیٹا مومن ہے، باپ گستاخ رسول ہے، تو فرماتے اگرچہ جو ہے اس مومن بندے کا جو ہے باپ گستاخ رسول ہو، اور یہ نہیں ہو، باپ نہیں ہو بلکہ بیٹا ہو، وَإِخْوَانَهُمْ، بھائی ہو، وَعَشِيرَتَهُمْ، خاندان والے ہوں، کنبہ قبیلے والے ہوں، دوست ہوں، اعزہ ہوں، اقربا ہوں، احباب ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فرمایا کہ اگرچہ باپ ہوں، بھائی ہوں، عزیز ہوں، سب کو گنایا۔ کس نے گنایا؟ ہم نے، اللہ نے گنایا ہے۔ یہ آیت کریمہ پر غور تو کرے بندہ، اللہ تبارک و تعالی نے گنایا، یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زوم میں، تمہارے مائنڈ میں، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری تھنکنگ میں، تمہارے زوم میں معظم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ تمہیں محبوب ہو، بہت پیارا ہو، عزیز ہو، محبت کرتے ہو تم، تو تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی وقعت نہیں مان سکتے۔ اب ایمان ہے تمہارے دل میں تو اب گستاخی رسول کی عزت دل میں نہیں لا سکتے، گستاخی انبیاء کی عزت دل میں نہیں لا سکتے، دل میں ان کی محبت نہیں بسا سکتے، ورنہ مسلمان نہیں رہو گے۔ اگر تم نے گستاخی رسول کی محبت دل میں بسائی، اگرچہ تمہارے باپ ہوں، دادا ہوں، پردادا ہوں، دوست ہوں، اعزہ ہوں، اقربا ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، کنبہ قبیلے والے ہوں، اگر ان کی محبت دل میں بسائی تو تم مسلمان نہیں ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر تم نے ان کی محبت کو سینے میں بسا لیا تو تم مسلمان نہیں ہو۔ اب دیکھو امام اہل سنت فرماتے ہیں مولا سبحانہ و تعالی کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا، اللہ تبارک و تعالی کا اتنا فرمانا ہی بس تھا، مگر دیکھو کہ وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی اللہ یہ فرما دیتا کہ ان سے دوستی مت کر، لیکن نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ اپنی رحمت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ جنت عطا فرمائیں گے، وہ سودا اچھا ہے یا یہ سودا اچھا ہے؟
سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ سودا اچھا ہے، یہ سودا اچھا ہے. اللہ اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف بلانے کا مطلب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دے گا. یہ اور اللہ اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا کریں گے؟ مدد فرمائیں گے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے. ایسی جنتوں میں ہم داخل فرمائیں گے، ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جنت کی 4 نہریں ہیں. دودھ کی نہر الگ ہے، شراب کی الگ ہے، شہد کی الگ ہے، پانی کی الگ ہے. 4 نہریں ہیں اور جنتی ہر جو ہے 4 نہروں سے پیے گا. تو اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا، تو تمہیں کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت کو تم نے سینے میں بسا لیا. اب یہ محبت اہل ایمان کے دل میں جو اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور گستاخ انبیاء کی اگر جو ہے نفرت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہے اگرچہ باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، لکڑ دادا ہو، کوئی بھی ہو، اماں ہو، دادا ہو، دادی ہو، پردادی ہو، دوست اعزاء اقربا، ان کی نفرت اگر تم نے بسا لی دل میں، اور اللہ اس کے رسول کی محبت بسا لی اور ان کی نفرت بسا لی، گستاخ انبیاء، گستاخ رسول کی اگر تم نے نفرت بسا لی، تو اب اس کے کیا فائدے ملیں گے؟ فائدہ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کیا فائدے ملیں گے. تو یہ سودا اچھا ہے یا وہ سودا اچھا ہے، یہ سمجھنا ہے. دیکھیے فائدے کیا ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلا یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش فرما دے گا، جس میں انشاءاللہ تعالی حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے. جب ایمان نقش ہو گیا تو اب کوئی وہابی بہکا نہیں سکتا ہے، دیوبندی بہکا نہیں سکتا ہے، تبلیغی بہکا نہیں سکتا ہے، سمجھ میں جماعتی بہکا نہیں سکتا ہے، رافضی ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے. کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا ہے. حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے. میرے بندے، ہم نے جب تیرے دل میں ایمان کو نقش فرما دیا، اب شیطان کا وسوسہ، شیطان کے حربے، بد عقیدوں کے حربے، بد مذہبوں کے جو ہے وسوسے، بد دینوں کے حربے حملے سے ہم نے تجھے پاک کر دیا ہے. بشارت جلیلہ ہے حسن خاتمہ کا. اور اللہ تبارک و تعالی کا لکھا مٹتا نہیں ہے، اور اللہ جس کے دل میں ایمان نقش فرما دے وہ کوئی اس کو مٹا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلا فائدہ. دوسرا سنیے، دوسرا فائدہ سنیے. اللہ تبارک و تعالی کیا، دوسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا، جبریل کے ذریعے سے مدد فرمائے گا. اور جبریل جس کی مدد فرما دے، جبریل جس کی مدد فرما دے تو اس کو کوئی جو ہے نیچا کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ نہیں ہرا سکتا. کیوں؟ جبریل سید الملائکہ ہیں، اور جبریل اپنی طرف سے تو مدد کریں گے نہیں. کس کی طرف سے مدد کریں گے؟ اللہ کی جانب سے. دوسرا فائدہ ہو گیا. تو اہل ایمان کی مدد ہوتی ہے. پتہ یہ چلا اہل ایمان کی مدد ہوتی ہے، ہر موڑ پر ہوتی ہے. مومن کو لوگ ذلیل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی مومن کو ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے. ذلیل تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل میں نہیں بساتا ہے اور ریاکاری، گھمنڈ، غرور، تکبر، عیاری، مکاری، فحاشی، عریانیت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ جو ہے ذلیل ہوتا ہے. مومن کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تو تیسرا فائدہ یہ، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ہمیشگی کی جنت. ایسا بھی نہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی کہے چلو اب ہو گیا 1 سال رہ لیے نا. نہیں نہیں نہیں، ہمیشگی کی جنت ہے. تیسرا فائدہ ہے. یہ فائدہ کب ملے گا؟ جب گستاخ رسول کی نفرت ہوگی دل میں، اور بولی یہ ہوگی دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. جب بولی یہ ہوگی انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جب بولی یہ ہوگی جان و دل، ہوش و خرد،
سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ جب بولی یہ ہوگی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جب بولی یہ ہوگی یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جب بولی یہ ہوگی تب یہ نعمتیں ملیں گی، ہمیشگی کی جنت اس وقت ملے گی، جبریل کی مدد اس وقت ملے گی، ایمان کی دولت اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی سلامتی اس وقت جو ہے حفاظت فرمائے گا، ہمیں جو ہے حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ اسی وقت عطا فرمائے گا۔ تیسرا فائدہ ہو گیا۔ چوتھا فائدہ کیا ملے گا؟ تو تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے۔ کیا؟ اولئک حزب اللہ، تم اللہ کے گروہ ہو، یعنی اللہ والے ہو۔ یہ تمغہ اللہ کی جانب سے تم کو ملا ہے، لیکن یہ تمغہ بھی کب ملے گا؟ شرط یہی ہے بد عقیدوں کی نفرت دل میں ہو، بد مذہبوں کی صحبت سے بچتے رہے، بد دینوں کی صحبت سے بچتے رہے، وہابیت کی وہابیت سے اپنے آپ کو بچائے، دیوبندیوں کی دیوبندیت سے اپنے آپ کو بچائے، غیر مقلدین کی جو ہے فتنہ پروری سے اپنے آپ کو بچائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بد دینوں کو جو ہے گمراہ، بد دین، بد مذہب، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہمیشگی کا جہنم والا انہیں مانے، تب جو ہے یہ نعمت ملے گی۔ خدا والے ہو جاؤ گے، یہ چوتھا فائدہ ہے۔ اور پانچواں فائدہ دیکھو، تم منہ مانگی مرادیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے پاؤ گے، بلکہ کیا؟ بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے اللہ تبارک و تعالی تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں گے، کروڑوں درجے جنت کے اندر، ہاں خدام ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ کہ تم سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، اور بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا جو ہے نعمت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا مل جائے تو بندے کے لیے اس سے بڑھ کے وہ کون سی نعمت ہوگی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ نہیں فرمایا کہ بندے اللہ سے راضی تو اللہ ان سے راضی، یہ نہیں فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انتہائی بندے کہ جو ہے بندے سے محبت کا اندازہ یہ لگائے، بندہ سوچے کہ میرا رب کتنی محبت کرتا ہے، پہلے خود رب فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی تو وہ اللہ سے راضی، ان کی طرف سے پہلے نہیں کی گئی رضا پہلے اللہ کی جانب سے، بندے کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ بندے کے ساتھ کس کی محبت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی۔